السلام علیکم سامعین، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کا دور بہت ہی پرخطر دور ہے۔ اس دور میں کچھ بچے یا نہ بچے، مگر ہمیں اور آپ کو اگر بچانا ہے تو دین بچانا ہے۔ دین بچانے کے لیے اگر ہمیں کسی حد تک جانا پڑے تو جا سکتے ہیں، مگر آج کا ماحول وہ ماحول بن چکا ہے کہ انسان ہی انسان کا دشمن ہے، اور دین کی بات اگر کسی کو بتائی جائے تو ترنت ویڈیو کو اسکیپ کر کے چلا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے لیے یہ ریکویسٹ رہے گی کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد پھر دل میں یہ تہیہ کریں کہ ہمیں اسلام کے لیے یا اسلام کے ماننے والوں کے لیے یا اسلام کے جاننے والوں کے لیے کیا کیا ہے ہم لوگوں نے۔ سب سے پہلے اہم بات اور اہم مدعا جو آتا ہے وہ آتا ہے مسجد کے امام اور ہم اور آپ۔ ویڈیو کا تھمبنیل آپ نے دیکھا ہوگا، اسی ٹاپک پر بنایا گیا ہے، اسی پر بنایا گیا ہے کہ مسجد کے امام اور ہمارے بیچ آخر رشتہ کیا ہے۔ مسجد کا امام بڑی دور سے آتا ہے اور وہ اسی سہارے پر آتا ہے کہ جس بستی کے اندر ہمیں امامت کرنی ہے وہاں ہمیں وہ پیار ملے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ مگر اس کے اپوزٹ ہوتا ہے، لوگ مسجد کے امام کو وہ تربیت نہیں دے پاتے ہیں جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً اگر تنخواہ کے بارے میں معاملہ آئے تو ان کی تنخواہ مختصر سی رکھی جاتی ہے، جو کہ 5,000 یا 6,000 کے روپے لگ بھگ ہوتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، کیا ہم اور آپ 5 یا 6,000 روپے کی تنخواہ میں اپنا گزارا کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آنے والے دور میں ہمیں اور آپ کو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ امام ڈھونڈنے کی ضرورت پڑے، اور ڈھونڈنے سے بھی امام ہمیں اور آپ کو نصیب نہ ہو، کیونکہ امام بننا لگ بھگ 15 یا 20 سال یا اس سے بھی زیادہ لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی بچہ پڑھ کر امامت یا مولویت کی ڈگری پاتا ہے، مگر اسی بچے کو جب پڑھائی لکھائی کرنے کے بعد اس کو مسجد کے اندر بلایا جاتا ہے اور باقاعدہ انٹرویو ہوتا ہے، جیسے کہ اور جاب کا انٹرویو ہوتا ہے۔ بڑی شرم کی بات ہے کہ مسجدوں کے اندر اماموں کا انٹرویو لیا جاتا ہے، اور انٹرویو بھی ایسی لیا جاتا ہے کہ دیکھ کر بھی شرم آئے کہ ایک 15 یا 20 سال پڑھنے والے امام جو حدیث اور قرآن کریم کو پڑھ کر آئے ہیں، اور ان کا انٹرویو لینے والے عام عوام ہوتی ہے جنہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ غسل اور وضو کس طریقے سے کیا جائے، وہ لوگ امام صاحب کا انٹرویو لیتے ہیں۔ پھر انٹرویو کے بعد مسئلہ آتا ہے کہ امام صاحب چیک ہو گئے، رکھ لیے، اب ان کی تنخواہ کتنی کی جائے؟ تو کوئی مقتدی کہتا ہے کہ 5,000، کوئی کہتا ہے 6,000، کوئی کہتا ہے 8,000۔ سب سے پہلے یہ سوچئے کہ 5,000 اور 6,000 یا 8,000 میں ہمارا اور آپ کا گزارا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا۔ اگر امام کو رکھ بھی لیا اور 5 یا 6,000 میں امام سے نماز پڑھی گئی تو پھر ان کے بچوں کا کیا حال ہوگا، ذرا سوچئے۔ پھر ہمارا اور آپ کا کیا مسئلہ ہے امام صاحب کے بیچ میں اور ہمارے بیچ میں جو امام کو ہم رکھیں؟ کیونکہ تنخواہ تو مختصر ہے، اتنے میں تو اس کا کام ہوگا نہیں، پھر وہ کوئی اور کام ڈھونڈے گا۔ جب اور کام ڈھونڈے گا تو پھر مقتدیوں کو دقت ہوگی۔ دل کے اندر یہ تہیہ کرو کہ امام لوگوں سے بہتر تعلقات بنائیں اور ان کی اجرت بڑھا دی جائے۔ اب کہیں پر اجرت اتنی ہوتی ہے کہ اماموں کو کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کہیں 50,000 بھی ہیں، کہیں 10,000، کہیں 20,000، کہیں 15,000، اس طریقے کی اجرت ہوتی ہے، لیکن کہیں تو 5 یا 6,000 ہوتے ہیں۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ 5 یا 6,000 روپے امام کی تنخواہ ہے، اور اس پر بھی اس پر کر ہے کہ وہ مسجد کی صفائی کرے گا، تمہارے بچوں کو پڑھائے گا، تمہیں اچھی تربیت دے گا۔ سب سے پہلے یہ بات کہ مسجد میں امام 5 وقت نماز پڑھاتا ہے، اور 5 وقت
اپنی بستی کے لیے، اپنے مقتدیوں کے لیے اللہ پاک سے دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک انہیں بخش دے، کیا ہماری بخشش کی دعا کی قیمت صرف 5,000 روپے مہینہ ہے؟ کیا ہماری بخشش کی دعا کی قیمت صرف 4,000 روپے مہینہ ہے؟ نہیں، اماموں کو بھی تنخواہ اتنی ہی دو جتنی انہیں ضرورت ہے، کم تنخواہ میں ان کا گزارا نہیں ہوتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ امام کے اندر وہ کمی، یہ کمی، یہ کمی، وہ کمی۔ میں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، نہ کہ کسی اور دور کی بات۔ آج کے دور میں اگر امام سے ذرا سی غلطی ہو جائے تو مسجد سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ وجہ کیوں ہے؟ اس سے بھی تو پوچھا جائے کہ آخر کیا کمی ہوئی جو نماز پڑھتے پڑھتے یا رکوع کرتے کرتے یا سجدہ کرتے کرتے آپ بھول گئے، یا آپ کے دل پہ کس طرح سے غصی طاری ہوئی جو آپ نماز میں بھول چکے ہیں؟ نہیں، کچھ نہیں، صرف یہ سوچا جاتا ہے کہ امام کو کچھ آتا نہیں ہے، لیکن انہیں بہت کچھ آتا ہے، کیونکہ وہ 15 یا 20 سال پڑھ کر آئے ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ آپ لوگ اماموں کی عزت کریں، اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اماموں کی عزت کریں، اور اگر ان کا کھانے کا نمبر آئے تو بہترین اور عمدہ کھانے کی تیاری کریں، جس سے کہ ان کا دل ہماری طرف رجوع ہو، اور جگہ چوراہے اور بستی نکڑوں پر بیٹھ کر اماموں کی برائی نہ کریں۔ میرا یہ ویڈیو کچھ لوگوں کو بہت زہر لگتا ہوگا، لیکن ویڈیو آج کی حقیقت کے متعلق ہے۔ اگر ویڈیو پسند آ رہی ہو تو کمنٹ کر دینا، اور جن لوگوں کو پریشانی ہو وہ بھی اپنی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ کس وجہ سے آپ کو پریشانی ہے۔ کیا امام ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ کیا امام اسلامک طریقے سے ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ امام ہمارے بھائی ہیں، اور ان سے ہمیں محبت